نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چند اہم باتیں بتائی گئی تھیں کہ آپ علیہ السلام دنیا کے اندر جب تشریف لائے ہیں تو اس وقت کیا صورتحال تھی اور ان کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھیں۔ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے جو معجزات تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو معجزات دے کر بھیجا تھا، ان کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے گی۔ اور یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جن پر ہمیں یقین رکھنا ضروری ہے، چونکہ یہ ساری باتیں عقائد سے متعلق ہیں، اور عقائد کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایمان والا ان عقائد پر یقین رکھے اور اسی طریقے سے ان پر اعتقاد رکھے۔ اگر کوئی شخص ان عقائد کے خلاف اعتقاد رکھتا ہے تو اس کے ایمان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 10 معجزے دیے گئے تھے۔ پہلا معجزہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ ہیں۔ قرآن کریم میں ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام، یعنی عیسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ ہیں۔ کس چیز میں مشابہ ہیں؟ تو جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں بغیر ماں باپ کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر ماں باپ کے دنیا میں بھیجا اور ان کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے ماں کے ذریعے سے پیدا کر کے دکھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جیسے چاہے اپنی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے، وہ کسی بھی چیز میں کسی سبب کا محتاج نہیں، وہ تو خود مسبب الاسباب ہے۔ تو یہ پہلا معجزہ تھا کہ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا معجزہ ان کا یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے بچپن میں ماں کی گود میں ہی ایسا کلام کیا، ایسی گفتگو کی کہ جیسا کہ بڑا آدمی ہو کر اور بڑا شخص صاف ستھری گفتگو کرتا ہے، ایسی گفتگو انہوں نے ماں کی گود میں رہ کر کی، یعنی فصیح و بلیغ کلام کیا، فصاحت و بلاغت کے ساتھ آپ نے گفتگو کی ہے۔ چنانچہ جب یہ دنیا میں تشریف لائے تو ان کی والدہ کو ڈر ہوا کہ میری قوم اس بچے کو دیکھ کر کیا کہے گی، چونکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو تسلی دے دی تھی، اس لیے یہ اس اعتبار سے مطمئن ہو گئی تھی۔ تو یہ اپنے بچے کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے پاس لے کر گئی ہیں، تو ان کی قوم نے
جب دیکھا کہ مریم کے پاس ایک بچہ ہے، حالانکہ مریم کی شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ تم نے تو بہت بڑی حرکت کر ڈالی، حالانکہ تمہاری والدہ بھی بڑی نیک اور پارسا تھیں، اور تمہارے والد بھی بڑے متقی تھے، وہ کوئی غلط کام کرنے والے نہیں تھے، پھر یہ بچہ کیسے آ گیا؟ یہ بھی ہدایت تھی کہ جب لوگ تم سے اس بچے کے بارے میں معلوم کریں گے، تم ان سے یہ کہہ دینا کہ آج میں نے خاموشی کا روزہ رکھ رکھا ہے، آج میں بولوں گی نہیں کسی سے۔ چنانچہ انہوں نے یہ بات کہی اور پھر بچے کی طرف اشارہ کیا کہ تم اسی سے معلوم کر لو۔ تو ان لوگوں نے جب یہ بات سنی کہ یہ مریم بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے گفتگو کر سکتے ہیں جو بچہ ابھی ماں کی گود میں ہی ہے، جو بچہ ابھی کچھ بول ہی نہیں سکتا، تو ہم اس سے کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ میری ماں پر لوگ تہمت لگا رہے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود گفتگو شروع فرمائی، اور اس کا تذکرہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے کیا ہے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھ کو کتاب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ اسی طریقے سے وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور جہاں میں رہوں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بابرکت بنایا ہے، یعنی مجھ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اور فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، یعنی پوری زندگی مجھے اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے میری ماں کا فرما بردار بنایا ہے اور مجھ کو بدبخت اور نافرمان نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا کیا گیا، اور جس دن مجھ کو موت آئے گی، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ساری گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں رہ کر کی ہے، جبکہ اس وقت میں بچہ بالکل بھی نہیں بول سکتا۔ بچہ کیا چاہ رہا ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں بچہ کچھ بھی ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن ایسے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ گفتگو فرمائی ہے، یہ ان کا دوسرا معجزہ ہے۔ تیسرا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا تھا، وہ معجزہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے، اس کی شکل بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ زندہ ہو جاتا اور ہوا میں اڑتا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انی اخلق لکم من الطین، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، اور ان کی بات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نقل فرماتے ہیں کہ ان کو یہ معجزہ دیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے گارے سے مٹی کی ایک شکل کا پرندہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مار دیتا ہوں، فیکون طیرا بإذن اللہ، تو وہ پرندہ، تو وہ مٹی کی شکل کا جو پرندہ تھا وہ زندہ پرندہ ہو جاتا ہے، اور یہ سارا کا سارا کام جو ہوا ہے اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ یہاں یہ بات رک کر ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ
انبیاء کو جو معجزات دیے گئے تھے ان معجزات میں انبیاء کو کوئی دخل نہیں تھا، اور نہ ہی انبیاء اپنے اختیار سے کسی معجزے کو ظاہر کرنے پر قادر تھے۔ کوئی بھی معجزہ ہو، سارا کا سارا معجزہ اور جتنے معجزات انبیاء کو دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انبیاء کو وہ معجزات دیے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ذکر کیا ہے تو وہاں یہ بھی ذکر کر دیا بِإِذْنِ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی یہ جو مٹی کا پرندہ بنا کر اس کو زندہ کر دینا، اس میں روح پھونک دینا، پھونک مار کر اس کو زندہ کر دینا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ذریعے سے ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو۔ تو یہ تیسرا معجزہ تھا۔ اسی طریقے سے چوتھا معجزہ تھا کہ اگر کوئی مادرزاد اندھا پیدا ہو جائے، یعنی دنیا کے اندر وہ آیا ہے اندھا ہونے کی حالت میں، تو یہ مرض ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ جو ماں کے پیٹ سے جس حال میں آ جائے، اگر اس کا کوئی عضو خراب ہو جائے، اس کے اندر کوئی عیب ماں کے پیٹ سے ہی ہو جائے، تو پھر دنیا کا کوئی ڈاکٹر، دنیا کی کوئی مشین اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ تو اگر کوئی شخص دنیا کے اندر اندھا ہونے کی حالت میں آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام اس کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک معجزہ یہ تھا کہ برس کا جو مریض ہوتا ہے، برس کہتے ہیں وہ بیماری کہ جسم پر سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں برس۔ اگر کوئی برس کا مریض ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام اس کو بھی ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اس جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہی دو معجزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو یہ معجزات عطا کیے گئے تھے۔ اسی طریقے سے ایک معجزہ تھا کہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دینا۔ کوئی دنیا سے چلا گیا، اس کی روح قبض ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کسی بھی مردے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ ساتواں معجزہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آتا تو آپ اس کو یہ بتا دیا کرتے کہ تو نے آج کیا کھانا کھایا ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں رکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں بھی بتا دیا کرتے تھے، حالانکہ آپ دیکھتے نہیں تھے، نہ تو اس کو کھاتے ہوئے دیکھتے تھے اور نہ ہی گھر کے اندر جا کر یہ چیک کرتے تھے کہ گھر میں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ اس کو یعنی کسی بھی شخص کے بارے میں یہ بتا دیا کرتے تھے کہ تو نے آج کیا کھایا ہے اور تیرے گھر میں کیا کیا چیزیں اسٹاک ہیں، کیا کیا چیزیں تیرے گھر میں رکھی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم میں اسی صورت میں اور اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہارے گھر میں رکھی ہوئی چیزوں کو بھی بتا دیتا ہوں اور جن چیزوں کو تم کھاتے ہو ان کو بھی میں بتا دیتا ہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا۔ آٹھواں معجزہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ میری قوم کے لیے اور میرے لیے آسمان سے دسترخوان اتار دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور آسمان سے دسترخوان اترا، اس حال میں کہ اس پر سالن تھا اور اس پر سامان تھا، یعنی پکانے کی ضرورت نہیں، سامان تیار ہو کر آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اتار دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی کہ اس سامان کو
کل کے لیے اٹھا کر مت رکھنا۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ دنیا میں کسی نے نہیں دی ہوگی۔ چنانچہ ان لوگوں کے پاس دسترخوان آیا اور ان لوگوں نے حد سے تجاوز کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی تھی ان کے خلاف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل فرما دیا اور ان کو بندر اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا، ان کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے خلاف انہوں نے کام کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں ان کو ایسی سزا دوں گا جیسی کسی نے بھی نہ دی ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے خلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں ہاتھ ان کو سزا دے دی۔ یہ 8واں معجزہ تھا۔ اور 10واں معجزہ اور 9واں معجزہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ ہونے کی حالت میں آسمان پر اٹھایا ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے اور اس پر بھی ہمیں یقین رکھنا ضروری ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب آپ علیہ السلام نے دین کی دعوت شروع کی اور آپ نے محنت شروع کی تو یہودیوں کو یہ اچھا نہیں لگا اور انہوں نے دشمنی کر لی۔ ایک موقع پر انہوں نے یہ چاہا کہ ان کا خاتمہ ہی کر دیں، چنانچہ انہوں نے قتل کا ارادہ کیا اور انہوں نے اپنے کسی آدمی کو، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریین ایک کمرے میں بند تھے، تو ایک روایت کے مطابق یہودیوں نے اپنے کسی آدمی کو اندر بھیجا کہ جا کر عیسیٰ کو قتل کر دو یا عیسیٰ کو پکڑ کر لے آؤ۔ یہ شخص اندر گیا ہے، اندر جا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ایسا ہی اس کو بنا دیا۔ یہ اندر گیا، اندر دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر کمرے میں نہیں ہیں۔ اس نے آ کر اپنے لوگوں کو بتایا کہ آپ تو اندر ہے نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تو ہی تو ہے عیسیٰ، تو انہوں نے اپنے ہی آدمی کو سولی دے دی اور یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا، حالانکہ قرآن کریم صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل کیا اور نہ ہی سولی پر لٹکایا، صاف کہہ دیا۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور آسمان سے اترنے کے بعد تقریباً 45 سال اس دنیا میں رہیں گے، قیامت کے قریب آسمان سے زمین پر اتریں گے اور 45 سال دنیا میں رہیں گے۔ یہ وقت وہ ہوگا جب کہ حضرت مہدی کا خروج ہو چکا ہوگا اور حضرت مہدی علیہ السلام یہ فجر کی نماز پڑھانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہوں گے، تو آپ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے 2 فرشتوں کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے، لیکن نماز پڑھیں گے امام مہدی کی معیت میں اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور پھر نماز سے فراغت کے بعد آپ علیہ السلام حضرت مہدی کے ساتھ لگ کر دجال کو قتل کریں گے، اور پھر دجال کے لشکر کو تمام مسلمان قتل کر دیں گے، اور ایمان اور اہل ایمان والوں کی کثرت ہو جائے گی، انصاف قائم ہو جائے گا، یعنی دنیا کے اندر بے انصافی بالکل ختم ہو جائے گی۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو ایسے پگھلنا شروع کر دے گا جیسا کہ پانی میں اگر نمک ڈال دیا جائے تو جس طریقے سے نمک گھلنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے دجال گھلنا شروع ہو جائے گا۔ پھر باب لد پر جا کر آپ علیہ السلام اس دجال کو قتل کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ یہاں رہ کر شادی بھی کریں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور مدینے میں آپ کا انتقال ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ دفن کیے جائیں گے، اور آج بھی وہ جگہ خالی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جگہ خالی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور یہ اتنی اہم باتیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کے خلاف عقیدہ بنا لیتا ہے یا کوئی شخص ان کے خلاف ہمیں باتیں بتائے اور ہم اگر ان کی باتوں پر یا کسی ایک بات پر اگر ہم نے یقین کر لیا تو ایمان کا خطرہ ہے۔ مثلا کوئی یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آسمان سے نہیں اتریں گے بلکہ پیدا ہو چکے ہیں،
اور کسی شخص کا نام لیتا ہے تو اگر کسی نے یقین کر لیا تو اس کا ایمان چلا گیا، وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ اس لیے ان باتوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا بھی ہے۔ اگر کوئی ہمیں ان کے خلاف باتیں بتائے تو ہم فوراً اس کی تردید کر سکتے ہوں، اور ہم اس کو یہ جواب دے سکتے ہوں کہ جناب قرآن کریم میں تو اس کے خلاف آیا ہے، اور قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ آ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہونے کی حالت میں آسمان پر اٹھایا جائے گا، اور وہ قیامت کے قریب آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، امام مہدی کے بارے میں، اور اسی طریقے سے قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے۔ تو یہ باتیں اتنی انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، ان کو ہمیں جاننا بھی ہے، اور جاننے کے بعد ہمیں دوسروں کو بتانا بھی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو دوسرے لوگ ان چکروں میں پڑھ کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، اور ابھی تو پڑوس کا یہ حال ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آگ ہمارے گھر تک پہنچ جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ بہت دور کا معاملہ ہے، بلکہ ہمارے علاقوں میں وہ لوگ بس رہے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ تو پیدا ہو چکے ہیں، اور فلاں نام کا عیسیٰ ہے، فلاں نام کا مہدی ہے۔ اس کے بارے میں آئندہ ہفتوں میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی کہ کون یہ دعویٰ کرتا ہے۔ پہلے تو امام مہدی کے بارے میں ہم بتائیں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ امام مہدی شخصیت کیا ہے اور کون ہے، کب پیدا ہوں گے، اور ان کا نام کیا ہوگا، اور کہاں وہ دعویٰ کریں گے، بلکہ وہ تو دعویٰ کریں گے ہی نہیں، کہاں ان کو امام مہدی ہونا تسلیم کیا جائے گا، اور ان کے حالات کیا کیا ہیں، اور کس خاندان سے پیدا ہوں گے، یہ سب بتایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔